ٹاپک جو عنوان پر آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارے جس کا تعلق دین اور ایمان سے یاد رکھیے، اور وہ ایک بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے، اور اسے کہا جاتا ہے محبت رسول، حب رسول، یا اردو میں کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ عنوان باندھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ اس اعتبار سے، یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس مسجد کے اندر مہینے کے اعتبار سے یا ماحول کے اعتبار سے عنوانات طے نہیں کرتے ہیں، ایک کڑی چلتے رہتی ہے وہ اپنے اعتبار سے، تاکہ لوگ سیکھے اور سکھائے۔ ورنہ اگر ہم ہر مہینے کے اعتبار سے 2 خطبے رکھے تو 24 خطبے پھر ریپیٹ ہر سال ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سالوں میں کبھی کوئی خطبہ آج تک ریپیٹ نہیں کیا، ہر بار نیا خطبہ ہوتا ہے تاکہ لوگ سیکھے اور سکھائے۔ لیکن آج جو عنوان محبت رسول یہ باندھنا اس لیے بھی ضروری ہوا کہ پچھلے ہفتے جب میں نے جمعہ کا خطبہ دیا تو بہت سارے نوجوان اور بچوں نے، بہرحال بڑوں نے نہیں، بچوں نے کچھ تقاضے، کچھ سوالات کیے جو بڑے معصومانہ اور چھوٹے چھوٹے سوالات تھے ان کے، اور خاص طور سے اس کا جو موضوع اور ٹاپک تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر محبت کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اطراف میں کچھ بچے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی مطلب گھر کو سجا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے ماحول کی نسبت سے اور جو ہے مہینے کی نسبت سے، تو ان کا معصومانہ سوال تک پھر ہم نے کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں، مطلب آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پھر اظہار کیا ہے، مطلب ہم کیسے بتائیں کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس مہینے میں کیسی محبت کی اظہار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات دی کہ ربی الاول نے مجھ سے محبت کا ایسے ایسے اظہار کرو، یا پھر علماء اکرام نے کیا اس بارے میں وضاحتیں دی کہ ایسے ایسے طریقے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ تو بہرحال موقع کچھ اور تھا، حالات کچھ اور تھے، لیکن پھر میں نے سوچا محبت رسول 1 پوائنٹ صرف ایک ہی عنوان پر ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار آپ کا نام لے اور آپ پہ درود بھیجیں، یا آپ کے نام سے کھانے بنائیں، یا آپ کے نام کا جلوس نکالے، یا آپ کے نام سے کچھ علامتیں اظہار کرے، جھنڈے ہیں اور لائٹنگ سے فلائیں، یا پھر آپ کے نام سے پٹاخے جلائے، جو کہ آج کل ایک سسٹم بھی چلا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاملہ تو اس سے آگے بڑھ چکا ہے، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ میرا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، اور کچھ لوگ جو شہر سے بلانگ کرتے وہ اس کو گواہی دیں گے کہ میں نے ایک بستی اور ایک شہر کے اندر، بڑا شہر ہے میٹرو سٹی، وہاں یہ تک دیکھا صبح بعد نماز فجر 12 ربیع الاول کو تلاوت قرآن، 10 بجے کے بعد سے قوالی کی نشستیں، پھر دوپہر میں 2 بجے کے بعد سے بالی ووڈ، اور پھر رات میں مغرب کے بعد سے ہالی ووڈ وتھ الکوہل، شراب کے ساتھ ہالی ووڈ کے سانگز، اور وہ دن ہے 12 ربیع الاول، اور وہ ہرے لائٹوں میں ناچ رہے ہیں، اور یہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ تو بیسیکلی وہ بچوں کا سوال بھی صحیح ہے، ریلز اور شارٹس آج کل بہت کامن ہے، تو لوگ بھیج رہے ہیں کہ بھائی کیا یہ محبت ہے، کیا یہ محبت ہے، تو ان کا سوال تھا محبت کیا ہے پھر؟ اگر یہ محبت نہیں ہے کہ آدمی دیوانہ ہو جائے، ایک دن گھر باہر جلا دے، مال لٹا دے، اور کیا ہے مطلب جو بھی بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے محبت؟ تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات میں بتا دوں، آپ طالب علم مطلب علم رکھتے یا نہیں رکھتے، علم کی خواہش رکھتے یا نہیں رکھتے، یہ بات میں لیکن بتا دوں، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی پیدائش کو اس طرح سے منانا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، چونکہ صحابہ کرام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے ساتھ، پھر نبی کے بعد خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین کے بعد آخری صحابی 110 ہجری میں انتقال کر گئے، تو اس زمانے تک کسی خلیفہ نے اس کو نہیں منایا۔ اس کے بعد یہ جو ہے امام اور محدثین کا دور چالو ہوا، تو کسی امام نے، جیسا کہ آپ اگر فقہ اٹھا لے، کوئی فقہ جس کو آپ مانتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ کا فقہ، تو فقہ حنفیہ میں کوئی ایسا باب چیپٹر نہیں ہے کہ مولید یا میلاد منانے کا طریقہ۔ فقہ تو یہ ہوتا ہے نا، لوگوں کا اسکرین کیا جاتا ہے دن رات صبح شام کیسے گزارے، تو وہاں نہیں ہے، نہ امام شافعی کے فقہ میں، نہ کسی اور کے فقہ میں، حتیٰ کہ جو دیگر فرقے ہیں یاد رکھیے ان کے فقہ میں بھی یہ دن اور اسی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑا اچھا سوال کیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ہم خوشی نہ منائیں یا خوش نہ ہوں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، یقیناً نبی کی پیدائش پہ تو ہم خوش ہوں گے، نبی کی پیدائش پہ تو ہم خوش ہوں گے، کون ہے جو بدبخت خوش نہیں ہوگا، ہم خوش ہوں گے، لیکن نبی کب پیدا ہوئے ہم کو یہ پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کوئی دن نہیں منائیں گے۔ اس لیے کہ میں کئی اقوال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، سب سے پہلے تو آپ کی پیدائش کے مہینے میں اختلاف ہے، اور 2 رائے بڑی مشہور ہے، ایک آپ رمضان میں پیدا ہوئے تھے اور دوسرا آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کا اگر ہم لے لیں تو ربیع الاول کے اندر 7 تاریخیں جو علماء نے لکھی، ان میں سے کسی ایک تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول،
9 ربیع الاول، 10 اور 11 بھی کسی نے کہا، 12 بھی کہا، 17 بھی کہا. مطلب ربیع الاول میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے. لیکن اس بات پر بہت سارے جس کو ہم کہیں گے سیرت نگاروں نے، جنہوں نے سیرت لکھی، انہوں نے اتفاق کیا کہ 9 ربیع الاول زیادہ مناسب تاریخ ہے، جس میں سلمان منصور پوری صاحب جنہوں نے رحمت للعالمین آپ کی جو سیرت لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ 9 ہے. وہ اس اعتبار سے کہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ ہر صدی میں کچھ نہ کچھ سرکتے ہیں، تو اس سے بھی تاریخیں نکالی جا سکتی ہے اور وقت بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ کوئی نجومی والا نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ کیلکولیشن والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا چاند کتنا کب نکلے گا، ہم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، یہاں سے 1 لاکھ سال بعد کب ہوگا ہم آج بتا سکتے ہیں. چونکہ ستاروں کی پوزیشن فکس ہے، اللہ نے ان کو طے کر دیا، اپنے مدار میں اپنے آربٹس میں پھرتے ہیں، تو پتا ہے کب کس کے کون سامنے آنے والا ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 9 زیادہ مناسب ہے. اور میں نے بھی کافی اس میں، اور محمد غزالی جنہوں نے فقہ السیرہ، یہ پرانے محمد غزالی صاحب نے حال میں انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی فقہ السیرہ، اللہ کے رسول کی سیرت پہ اچھی کتابیں پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 12 زیادہ بہتر ہے سائنٹیفکلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنی پیدائش کا دن بتایا، تاریخ نہیں بتائی. آپ نے کہا کہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں اور پیر کو آپ کا انتقال ہوا، یاد اس لیے آپ پیر کو روزہ بھی رکھتے ہیں. تو آپ کی پیدائش کا دن آپ نے بتایا، تاریخ تو آپ نے بھی نہیں بتائی، تو تاریخ تو ہم کو نہیں بتا. لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ بات کیا ہے جو میں پچھلے جمعہ میں بول چکا ہوں اور ابھی دہرا رہا ہوں، آپ کی وفات کب ہوئی یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ہے 12 ربیع الاول. مجھے یہ بتائیے آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب یہ دن آتا اور لوگ بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ کبھی آپ نے عید میلاد النبی کا لفظ سنا تھا اس سے پہلے؟ اس کو کیا بولتے تھے؟ 12 وفات. کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا میرے اس جملے کو. تو آپ نے 20 سال پہلے تک اور ایک مطلب صدیوں تک کیا منائی؟ 12 وفات بول کے منائی. جب علم آیا تھوڑا سا 12 بولے تو 12 تاریخ، وفات بولے تو ڈیتھ کو بولتے، یار پیدائش کو تو وفات بولتے نہیں. تو پھر کیا چینج کیا گیا؟ میلاد النبی پھر چینج کیا گیا، ایک لفظ اور ایڈ ہو گیا، عید بھی جوڑ دیا گیا. تو اب تو عید بھی ہو گئی. تو 12 وفات سے نکل کر میلاد یا مولد، اور میلاد سے نکل کر اب ہو گیا وہ عید. ایک بچہ بھی، ایک طالب علم چھوٹا سے چھوٹا بچہ بتا سکتا ہے اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، اس کو کچھ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں. وہ آنکھ بند کر کے کہیں گا، اس کو اگر علم نہیں بھی ہے، نام نہیں بھی بتا تو بولے گا ایک میٹھی عید اور ایک تیز عید، ایک رمضان والی اور ایک حج کے ساتھ جو آتی ہے، ایک میں قربانی کرتے اور ایک میں عیدی بانٹتے ہیں، میٹھا ہے نا، وہ بول دیں گا. وہ اتنا پتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، قربانی یہ بقرہ عید اور رمضان والی عید، تیسری تو نہیں سکتی. تو اب تک کیا منایا تھا آپ نے خود سوچ. اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا مسلمانوں کے ہر بڑی شخصیت کی وفات پہ مسلمانوں کو خوشیاں منانے لگائی گئی، اور میں نے تاریخ کے ساتھ رکھا. 10 محرم کو کہا کہ شہادت حسین ہوئی، لیکن منایا کیا جا رہا ہے؟ میلہ کربلا. کوئی کسی کے باپ کی موت پہ میلہ لگاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو، شربتیں پلاتا ہے، راستے میں کیوں پیاسے مرے تو تم پی پی کے مرو، نہیں ہوتا ایسا. تو دیکھیے آپ کو غم کے نام پہ خوشی منائی گئی. اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت پہ عید غدیر خم 18 ذی الحجہ، آپ کی عید غدیر خم جو ہے منانے لگائی گئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ جو ہے کونے منانے لگا گیا. 22 رجب کو آپ کا انتقال ہوا تھا، اس سے منایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آپ کو نچایا گیا 12 وفات. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب ٹاپک وہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مرد کرے، ٹاپک یہ ہے کہ جانے صحیح کیا ہے. اگر 100 پروڈکٹ غلط ہے تو ریئل پروڈکٹ کیا ہے؟ تو محبت رسول کیا ہے. اگر وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، اور یہ منانا ثابت نہیں کہیں بھی یاد رکھیں. اب کچھ لوگوں سے جب سوال ہوا کہ کیا یہ قرآن میں ثابت ہے تو کہا نہیں، کیا یہ حدیث میں ثابت ہے تو کہا نہیں، کہا یہ صحابہ سے ثابت تو کہا نہیں، تابعین تبع تابعین سے ثابت تو کہا نہیں، فقہ میں ثابت ہے تو کہا نہیں. پھر کہاں سے ثابت ہے؟ کیسے آپ نے منانا شروع کیا؟ تو کہا یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں سے ثابت ہے. مطلب قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، سنت میں لکھا ہوا نہیں، صحابہ نے لکھے نہیں، علماء نے فقہ میں لکھا نہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھا نہیں، ہمارے تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ منائیں. تو ماشاءاللہ منا رہے ہیں. پھر تو ایسا شرابی کی تقدیر میں شراب پینا لکھا ہے، شراب پی رہا ہے، زانی کی تقدیر میں زنا لکھا ہے، تو سب پھر جائز کام کریں، سب حلال ہوگا. دیکھیں ایک چیز کا ہونا اور منانا دونوں میں فرق ہے. سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ سمجھتے ہیں آپ 17 رمضان کو کیا ہوا؟ جنگ بدر ہوئی نا. تو جنگ بدر ہوئی تو اب منائیں گے اس کو، محلے میں نکلیں گے، تم بھی ادھر سے آؤ، ہم بھی ادھر سے آتے، لکڑیاں لے کے تھوڑا سا ایک ماحول بنائیں گے کہ بدر ایسی ہوئی تھی. منانا نہیں ہوئی، لیکن فتح مکہ ہوئی. اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے اسلام کی کامیابی؟ فتح مکہ ہوئی، اس کو منانا ہے. کوئی دین ہے کہ اس کو منانا ہے، ہم کو سیلیبریشن آف فتح مکہ کہ اللہ کے رسول نہیں مناتے نہیں ہیں. قرآن نازل ہوا تو اس دن کوئی عید مناتے ہیں، ہم نزول قرآن کی عید نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل تاریخ نہیں یاد رکھی، جو شخصیت آئی تھی اس سے محبت. پھر کیا ہے جب تاریخ نہیں ہے، دن نہیں ہے، منانے کا طریقہ نہیں ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی ایک نیچرل چیز ہے، اس سے میں کسی کو نہیں روکوں گا. کیوں خوشی ہوتی ہے کہ انسان کو، ایک الگ چیز ہے، اس کو منانا نہیں، میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں. ایونٹ ہوا لیکن سیلیبریشن نہیں ہے اس پر. فتح مکہ ہوا، اس پہ سیلیبریشن نہیں ہے، منانا نہیں ہے. جنگ بدر قرآن نازل ہوا لیکن اس کو منانا نہیں ہے. اس میں عبادتیں وہ ایک الگ بات ہے کہ شب قدر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن منانا نہیں ہے اس کو کہ بھائی آج جشن عید قرآن کو جیسا کچھ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں یاد ہے. لہٰذا اس کو سمجھنا ہے. اب آئیے محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں، یاد رکھیے، دل کو جو چیز پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، یا انسان جس کی طرف اٹریکٹ یا مائل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محبت. دل کو جو چیز پسند ہے، جو وہ چاہتا ہے، جس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محبت عربی میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے محبت کا معنی. اسلام یہ کہتا ہے، یا عام طور سے محبتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری محبت اور ایک شرعی محبت. فطری محبت کیا ہے؟ والدین سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، محلے سے محبت، وطن سے. تو فطری محبت انسان پیدا ہوا تو علاقے سے محبت، زبان سے محبت، تو یہ فطری محبت ہے. شرعی محبت کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے محبت کرنا، یہ شرعی محبت ہے. یہ تقاضا ہے، ہم سب کو ایسی محبت ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. محبت میں سب سے پہلی ذات جس سے محبت کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جس سے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کرنا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، اور آپ کی محبت یہ لازم ہے، فرض ہے، ایمانی تقاضا ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. یہ بات ہم سب یاد رکھ لیں. تو لو آف اللہ کے بعد لو آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مین چیز ہے. اور اس کے بعد پھر مومنوں کی محبت اور دیگر لوگوں کی محبت، اللہ کے شاعر ہیں ان سے محبت، جیسا کعبۃ اللہ سے محبت، اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ سے محبت، ساری چیزیں پھر اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ فرض ہے، یاد رکھیں، ہم پر واجب ہے، لازم ہے، یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ چل رہے تھے. اور اسی مفہوم کی دو تین اور بھی روایتیں آتی، ساری کی ساری بخاری کی، یاد رکھیے، میں مکس کر کے بات کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. تب حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے والدین سے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ لیتے، اس سے پہلے ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے والدین اور اولاد کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیری محبت مکمل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں والدین، اپنی اولاد اور سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہاں یہ محبت ہے؟ دوسری روایت کے اندر عمر ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا، الان یا عمر، عمر اب پہنچے، اب برابر آئے، مطلب اب تمہاری محبت کمپلیٹ ہوئی. تو پتہ یہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معنی یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار اور اپنی نفس سے بھی زیادہ کریں گے، نفس سے بھی زیادہ کریں گے. اور اس کی مثالیں صحابہ نے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی مثالیں موجود ہیں، یاد رکھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا رکھتا ہوں. زید بن جو ہے دسنہ، یہ دسانہ ایک صحابی کا نام آتا ہے، یاد رکھیے. اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو قتل کرنے والے تھے، شاید پھانسی کے ذریعے یا جو بھی طریقہ تھا وہ قتل کرنے والے تھے. اور ابو سفیان یہاں موجود. تو ابو سفیان نے سوال کیا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے اور تم آرام سے اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں ہیں، آپ ہجرت کر چکے تھے، ابھی جہاں ہیں ان کے پیر میں کانٹا بھی چھپے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھا رہا ہوں. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. اور ابو سفیان نے کہا، میں نے آج تک کسی انسان کو ایسی محبت کرتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھی محمد سے وہ محبت کرتے ہیں. تو صحابہ تو جان دے رہے ہیں، تو ان کو بھی پتا تھا اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے. تو اس دن کیا کیا انہوں نے؟ جانے دے رہے ہیں، سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو تاریخ اصل نہیں تھی، شخصیت سے محبت اس کی اطاعت ہے. آئیے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہوتی ہے. ورنہ ہم نے تو پتہ نہیں کن کی چیزوں کو محبت اور اس کا تقاضا بنا دیا. پہلا واقعہ ہم لیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں، اس کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکا؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور وہ ان جیسا یا وہاں تک، اس مقام تک نہیں پہنچ سکا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا ہے. محبت کرتا ہے
دیکھتا ہے، ان جیسا ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک، ان لوگوں تک، اس قوم تک۔ یہاں ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اور آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ محبت کرتا ہے کسی سے، اور محبت کرتا ہے لیکن اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا جو عمل وہ کرتا ہے، اس کے محبت کا کیا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آدمی اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہاں صحابی سوال کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ دوسرے سے محبت کرتا ہے لیکن اعمال کو ان جیسا نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہاں عمل آ گیا محبت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ محبت کا معنی ہے اس جیسا ہونا، اس کے لیے ایک دن منا لینا، اس کا صرف نام لے لینا، اس کے نام سے کھانا کر دینا، اس جیسا ہونا۔ مطلب اطاعت رسول حقیقت محبت رسول ہے۔ اور ایک نہیں، میں کئی واقعہ دیکھ کے بعد کبھی رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے ایک قوم سے، لیکن وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مطلب ایسے عمل نہیں کر سکتا۔ سوال ہوا کہاں جائیں گا، کیا ہوں گا؟ تو کہا آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری کی، اس میں الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا اور پوچھا قیامت کب قائم ہوں گی، آخری گھڑی کب قائم ہونے والی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سوال تو کر رہا ہے، تیاری کیا کی ہے، پریپریشن کیا ہے تیری اس کے لیے؟ تو فرماتا ہے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تیاری زیادہ تو نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوں گی۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس روایت کو سننے سے زیادہ کسی روایت کو سن کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اس جیسا عمل ہے۔ یاد رکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر، عمر سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ عزیز روز قیامت میں انہی کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ آدمی اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ یاد رکھیں جیسا اگر میں کہوں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اطاعت گزار، فرمانبردار، خرچ کرنے والا، جو بولے سن، یہ سوچیں گے نا کہ یہ سوچیں گے مارنے والا، تکلیف دینے والا، ایذا دینے والا، گھر سے آنکھ نکال دینے والا، مال و دولت سے محروم کر دینے والا، تکلیف دینے والا نہیں۔ تو محبت جب میں کہہ رہا ہوں تو خود بخود آپ کے خیالات میں اطاعت ہی آ رہی ہے۔ یہ محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، مطلب ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے رہن سہن کو اچھا رکھتا ہے، ان پہ مال خرچ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ آ رہا ہے نا کہ کچھ اور آ رہا ہے، مارتا ہوں گا، تکلیف دیتا ہوں گا، جانور جیسا سلوک کرتا ہوں گا، نہیں۔ تو محبت یاد رکھیے اصل یہ اطاعت، اس جیسا ہونا۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے کہا انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے صرف ڈھکوسلے، صرف باتیں، یاد رکھیے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہم، یاد رکھیں۔ آئیے تیسری روایت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ لیکن محبت کا معنی صحابی کیا لے رہے ہیں؟ اطاعت۔ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیے یہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس جیسے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تجھے محبت ہے۔ مطلب ابو ذر غفاری اشارہ کہاں ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں پا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جا رہے ہیں، کہہ رہے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تو محبت کرتا ہے، کیونکہ تو کوشش کر رہا ہے اس جیسا ہونے کی۔ تو محبت کا معنی ابو ذر غفاری نے کیا لیا؟ اطاعت، فرما برداری، اس جیسا ہونا، ان کے جیسا عمل کرنا، زندگی کو ویسا گزارنا۔ ہماری زندگی پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹ اور دعوے صرف محبت کی۔ تو ڈھکوسلا میں نے کہا، میں کسی کی محبت پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن محبت بیکڈ بائی پروفز نہیں ہے، محبت دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہے، محبت صرف ایموشنل باتیں ہیں خالی۔ میں والدین سے محبت کرتا ہوں، روز رات میں مارتا ہوں، یہ محبت ہے میری، تو یہ بیکڈ بائی پروف نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹی محبت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیے یہی بات ہے، یاد رکھیے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک تیسرا بڑا بہترین واقعہ یاد رکھیے۔ وہ واقعہ اس طرح سے، میں عائشہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے، لمبا واقعہ ہے، اس میں شارٹ میں انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ میں عائشہ فرماتی ہوئی کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر کہا، اللہ کی قسم بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیا فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، بلا شبہ آپ میرے گھر والوں سے بھی مجھے محبوب ہے، میری اولاد سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے اور زیادہ پیارے ہیں۔ بے شک میں جب گھر میں رہتا ہوں
تو مجھے آپ کا خیال یاد آتا ہے یا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا، پھر دوڑ کر چلاتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ محبت تھی، دوڑ کر آ رہے چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب مجھے موت آ جائیں گی اور آپ کو موت آ جائیں گی، یہ صحابی کے لفظ ہیں حدیث کے اندر، کہ جب مجھے موت آ جائیں گی اور آپ کو بھی موت آ جائیں گی، مطلب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی وفات ہونے والی، موت آنے والی، تو جب میں مر جاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی مر جائیں گے تو روز قیامت میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، آپ تو انبیاء میں رہیں گے، تو مجھے وہ خیال ستا رہا ہے وہاں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر میں کیسے رہوں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے وہ چیز ستا رہی ہے دنیا میں، سوال میرا جو کرنے آیا ہوں کہ میں دنیا میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، آخرت میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، آپ انبیاء میں رہیں گے، تو کیسے آپ کا چہرہ میں دیکھ پاؤں گا؟ وہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، وہ آگے چلا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ جواب دے رہا ہے، سوال نبی سے ہوا، جواب دیکھیے کیا ہے، بات ہو رہی ہے نبی سے محبت کی، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جواب کیا رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، بات ہوئی محبت کی، جواب آیا اطاعت کا۔ یہ پوائنٹ، بات ہو رہی محبت کی، جواب آ رہا اطاعت کا۔ کہا جو کوئی، بات کیا کہہ رہے تھے، مجھے محبت ہے آپ سے لیکن آخرت میں دیکھ نہیں پاؤں گا، جواب کیا ہے؟ جو کوئی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِكَ، تو وہ ہوں گا اس مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ أَنْعَمَ اللَّهُ، جس پہ اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، جو انبیاء ہوں گے، وَالصِّدِّقِينَ، جو سچے ہوں گے، وَالشُّهَدَاء، جو شہید ہوں گے، وَالصَّالِحِينَ، اور جو نیکوکار ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو بات ہوئی محبت کی، آیت آئی اطاعت، سمجھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، یہ اللہ نے بیان کی، میری بات نہیں۔ تین واقعات صحابہ کے رکھ دیے، تو صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ نبی کے جیسا ہونا مطلب ان کے طریقے پہ عمل کرنا، ان سے محبت مطلب ان کے طریقے پہ عمل کرنا۔ ایک آیت لایا میں نے آپ کے سامنے، جب سوال ہوا محبت کا، جواب آیا اطاعت کا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا یہ کتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اگر یہ بھی دعویٰ کرے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے آ گیا، اب یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں، لیکن پھر بھی رکھ دے رہا ہوں پوائنٹ، اسے سمجھنے کے لیے۔ اللہ سے اگر میں محبت کرتا ہوں تو اللہ سے اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی کی اطاعت۔ مطلب نبی کی محبت کی دلیل ان کی اطاعت ہے، اللہ سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرے اللہ سے محبت کا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اطاعت کرنا پڑیں گی تم کو۔ تو نبی سے اللہ سے محبت بھی اگر کرنے کو دعویٰ کرتا ہے تو نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہوگا، صرف جملے بازی سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف بول دینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ پوری زندگی نبی کے عمل کے خلاف، اور پھر نبی سے محبت کے ایسے ایسے دعوے کہ عام بیچارہ آدمی وہ اپنے آپ کو احساس کمتری محسوس کر رہا ہے کہ میں کوئی چیز کم تو نہیں کر رہا ہوں نبی کی محبت میں، کہ فلاں دن فلاں گھڑی کو نہیں منا رہا ہوں۔ تو نبی سے محبت ان کی اطاعت۔ تو جو بھی انسان، جو اللہ کا بندہ سچی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، وہ اتنی زیادہ اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اتنی زیادہ فرمانبرداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بول کر قرآن میں کم و بیش 55 آیتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، یا اطاعت اللہ کی اور رسول کی، کہیں نہ کہ اس کے آگے پیچھے ایک ساتھ نہیں بھی آ رہی تھی، جس کو اگر عام الفاظ میں کہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، یہ اس میں کوئی قرت کے اعتبار سے رکنا نہیں ہے، کنٹینیو چلتا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، بالکل ایک کے بعد ایک چل رہا ہے۔ اس کام میں کہیں ایک ہی سانس میں بولا گیا جملہ، ایک ہی ساتھ کہی گئی بات، بالکل ایک چپک کر ایک دوسرے کو، جس کی کئی دلیلیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھ، اس کو سمجھنا یاد رکھ۔ تو آج ہم نے اطاعت کا معنی کچھ اور ہی لے لیا۔ اطاعت کا معنی ایک دن، ایک رات، ایک گھڑی، ایک چیز کو منانا، ایک چیز پہ کچھ چیز کھلا دینا، ہم سمجھ رہے اطاعت ہو گئی۔ سال بھر، ساری زندگی
پیدائش سے موت تک، سر کے بال سے لے کر پیر کا ناخن تک جیسا نبی نے کیا ویسا کرنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اور صحابہ اس میں بہت آگے تھے، بالکل نیکسٹ لیول تھے۔ پچھلی بار میں نے کئی واقعات رکھے تھے، بہرحال دہرانے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا زیادہ محبت کرتے، اتنا زیادہ غور کرتے، اتنا زیادہ وہ کرتے کہ حتیٰ کی روایت میں یہ الفاظ تک آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کو ملا کر صرف 20 بال سفید تھے، مطلب وہ بھی کاؤنٹنگ کر رہے تھے صحابہ، اتنا کین اپنے نبی کو دیکھتے تھے کہ وہی معلوم تھا کہ کتنے تھے۔ اتنا بتایا نا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھیے، آپ جب محبت کرتے ہیں اور کبھی گود میں اٹھا لیں، ارے یہ خروچ کہاں سے لگی، مطلب آپ ڈیلی اس کو مانیٹر کرتے اور آج اس کو ایک کھسرا لگے، چھوٹے بچے بتاتے نہیں، آپ اتنی شدید محبت۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جب میں نے دیکھا، ہم نے اتنی شدید محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کے ساتھ ایک چیز تھی یاد رکھی، آپ کی ہیبت بھی تھی، آپ کا غلبہ بھی طاری رہتا تھا، آپ کا ایک مقام بھی تھا، آپ کا ایک جلال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کئی مجلسوں میں گیا اور کئی بار چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا چہرہ بھر کے بہت دیر دیکھو، جب نظریں اٹھتی تو خود بخود نیچے ہو جاتی احترام سے، اتنی محبت۔ بلکہ لوگوں نے گواہیاں دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی صحابہ کرتے ہیں کہ آپ ایک آواز دیتے ہیں سارے کان لگ جاتے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی لے کر اپنے آنکھ پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ نبی کی ذات سے جو چیزیں ہوتی سب تبرکات ہوتے ہیں، صرف نبی کی ذات اور کسی کے نہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ایک حکم دے دے سب کے سب بجا لانے میں پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ، تو یہ محبت، تو صحابہ نے کوئی ایک دن نہیں منایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم بھی نہیں دیا، اس کی تاریخ بھی نہیں بتا، اس کے بعد تبع تابعین، سلف صالحین، امام، محدثین، فقہ لکھنے والے کسی نے بھی اس دن کو نہیں منایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جانے لگا جب مسلمانوں میں خاص طور سے فاطمی خلافت یاد رکھیے، یہ ایک شیعہ خلافت تھی، شیعہ بھی نہیں باطینیہ خلافت تھی یاد رکھیے۔ تو یہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا جو قبطی عیسائی تھے، کاپٹک کرسچنز تھے مصر میں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ سے زیادہ حقدار ہمارے نبی ہے، تو انہوں نے مولد شروع کر دیا 6 صدی ہجری میں ہم کہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بہرحال چلتی رہی، حالانکہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس سے روکنے کی کوشش کی۔ اب جو لوگ اقوال لا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ امام نے کہا منا سکتے ہیں، وہ نبی کی محبت ہے پیدائش کی۔ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو کہے نبی کی پیدائش مجھے غم ہے، میں پریشان ہوں؟ نہیں، لیکن منانا ثابت نہیں ہے، محبت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا ہر انسان کو خوشی ہوں گی، لیکن منانا نہیں۔ میں اصل چیز جو بول رہا ہوں، تو لوگ حوالے کیا لاتے ہیں، یہ امام نے بھی کہا خوشی ہوتی، وہ خوشی ہونا الگ چیز ہے اور منانا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ آج ہم لوگ منانے کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، میں نے کچھ مثالیں آپ کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ایسی چیزوں سے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر اور اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی یہ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی سے محبت، آج کا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ ہے نبی کی اطاعت۔ جتنی شدت سے اطاعت کرتا ہے اتنا زیادہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور جتنا رسول کے طریقے سے دور ہے پھر وہ نام نہاد جو بھی ہو، جو بھی عمل کر رہا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے، چونکہ صحابہ نے محبت کی دلیل اطاعت کے ذریعے ہی بتائی۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا اور پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈالے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔